السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ذی الحج کے حوالے سے سائمہ صدیقی کی ایک بہت خوبصورت تحریر لبیک. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں جو وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی. اسی خواب والے شہر میں ہی ہمیشہ رہنا چاہتی تھی. اس نے اس خواب کو سوچنے کی کوشش کی جو وہ بار بار دیکھ چکی تھی. اب تو اس کو سارے مناظر بھی ازبر ہو گئے تھے. عرفات کا میدان اور اس کا بارش میں رو رو کر دعائیں مانگنا، کبھی خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر رونا تو کبھی ننگے پاؤں تپتی زمین پر جمرات کی طرف کنکری مارنے جانا، کبھی مزدلفہ میں کنکری چننا. ہر بار مناظر الگ ہوتے تھے مگر وہ خود کو مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کا طواف یا حج کے ارکان پورے کرتے ہوئے دیکھتی. اس نے کبھی صرف طواف اور سعی بس کرتے ہوئے خود کو نہیں دیکھا تھا بلکہ ہمیشہ حج کی بھیڑ اور حج کے مناظر دیکھے تھے. اس لیے عمرے پر جانے کے بجائے اس نے حج کی نیت کر لی. مگر حج اس پر فرض تو نہیں تھا. وہ تو کسی طرح اپنا اماں اور اپنی بچی کا پیٹ 2 وقت کی روٹی سے بھرتی تھی. مٹی کا وہ بوسیدہ ایک کمرے کا گھر جہاں وہ 3 نفوس بھی بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے، اس پر یہ آرزو کرنا، اسے کبھی کبھی یہ سب سوچنا صرف حماقت ہی لگتی تھی. اپنے شوہر کی ناگہانی موت کے بعد اسے اپنا ہوش کہاں تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو. آمنہ جلدی تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کے لیے جانا ہے. اس کے شوہر علی نے نئی نوکری کی پہلی تنخواہ ملتے ہی گھر میں گھستے ہی آواز لگائی. جی آ رہی ہوں، آمنہ نے جواب دیا. آج آمنہ بہت خوش تھی. اتنے دنوں سے علی کی نوکری کی تلاش، گھر میں نئے فرد کے آنے کی خوشخبری اور اس کی طبیعت کی خرابی، سب کچھ اب ٹھیک ہو جائے گا. اسے لگ رہا تھا علی کی فیکٹری میں ملی نوکری سے اب آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھی اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا. وہ تو سڑک پار کر چکی تھی مگر علی پانی کی بوتل لینے کے لیے رک گیا تھا. پانی کی بوتل لے کر سڑک پار کرتے ہوئے وہ بس جانے کیسے علی کو کچلتے ہوئے چلی گئی. ایک چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی اور سڑک کے کنارے ہی ڈھیر ہو گئی. اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ سرکاری اسپتال میں تھی. لوگوں کا جم غفیر اور اس بھیڑ میں اس نے علی کو ڈھونڈنا چاہا. پھر یاد آیا، ہاں وہ بھی تو اسپتال میں ہی ہوں گے، انہیں بھی تو چوٹ لگی تھی. وہ دوڑ کر دوسرے کمرے تک گئی، تیسرے، چوتھے، ہر کمرے میں ڈھونڈا. علی کہیں نہیں تھے. ایک نرس نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، تو اور تیرا بچہ ٹھیک ہے مگر. وہ سانس لینے کے لیے رکی. مگر تیرا آدمی مر گیا، وہ نہیں بچ سکا. سب لایا تھا اس کو یہاں مگر وہ نہیں بچا. بس کے شیشے کو سب لوگ جو سڑک پر تھے وہ تو توڑ دیے مگر نشے میں دھت جو ڈرائیور تھا وہ بھاگ گیا. اب کی بار اس نے اس 20 سالہ بیوہ کو بنا دیکھے ایک سانس میں پوری بات بتا دی جسے سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی. آمنہ پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. وہاں اس کے سسرال سے کوئی موجود نہیں تھا. اس کو اپنے نیم مردہ وجود کو جس میں ایک اور جان پل رہی تھی خود ہی گھسیٹ کر گھر تک لے جانا تھا. کسی طرح رات کے اندھیرے میں جب وہ اپنے سسرال پہنچی، وہاں لوگوں کی بھیڑ، پولیس کی گاڑی اور سسرال والوں کا بیگانہ سا رویہ، اور اپنے شوہر کی ایسی لاش جسے دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی. کب بھیڑ چھٹی، کب صبح ہوئی، کب لوگ گئے، اسے کچھ پتا نہیں چلا. وہ بس رات بھر خلا میں کچھ ڈھونڈتی رہی. اچانک تیز آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اسے گھسیٹ کر باہر نکال رہا تھا. بس لوگوں کے جانے کی دیر تھی. سسرال والوں نے ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے باہر نکال دیا. میرے بیٹے کو کھا گئی، منحوس نکل جا. اب تو کبھی اپنا منحوس چہرہ لے کے مت آنا. جا اسی کے پاس جس سے میرے بیٹے کو مروایا ہے، بے حیا، جا، چلی جا. اس کی ساس کی عجیب بھاری آواز جو کہ رونے سے مزید بھاری ہو گئی تھی بہت خوفناک لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رہی تو وہ اس کا گلا دبا دیں گی. اب وہ کہاں جائے گی؟
اپنے اندر پل رہے اس وجود کے ساتھ وہ جب گھر کے باہر اندھیری رات میں نکلی تو اسے سب سے پہلے اپنے ابا کی یاد آئی۔ کتنا سائبان ہوتا ہے باپ کے رہنے سے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی وہ لوگ اسے گھر سے ایسے نہ نکالتے۔ ماں تو پیدا ہوتے ہی چل بسی تھی، بس ابا تھے جنہیں اپنی بیماری کا پتہ چلا تو پڑھائی کے درمیان ہی علی سے اس کی شادی کر دی۔ وہ بس میٹرک ہی کر سکی تھی، کچھ سال کینسر سے لڑے اور پھر دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ اس وقت تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ ڈپریشن کی گولیاں لینے لگی تھی، اسے گھبراہٹ ہوتی اور رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ اور اب تو اس نے اپنا شوہر کھویا ہے، وہ کیوں بچ گئی؟ وہ بس یہی سوچتی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے رات گہری ہونے لگی، اب اسے خوف آنے لگا۔ کیسے لوگ تھے وہ جن کے ساتھ 2 سال سے تھی، ایک پل میں انہوں نے اجنبی کر دیا۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر۔ تب پہلی بار اسے خیال آیا وہ مکہ میں ہے اور ننگے پاؤں بس چلتی جا رہی ہے جبل رحمت کی طرف۔ اچانک ہی اس کے دل کو قرار آنے لگا، جیسے گھبراہٹ کم ہو گئی۔ ہاں، تب اسے حضرت مریم علیہ السلام کا خیال آیا تھا، کیسے انہوں نے اللہ کے حکم پر ساری آزمائش سہی تھی اور تنہا بچے کو پیدا کیا تھا۔ اسے بھی آزمائش کے لیے چن لیا گیا تھا، مگر وہ مریم علیہ السلام نہیں تھی، نہ بن سکتی تھی۔ وہ آمنہ تھی، مگر بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں، انہوں نے بھی بہت آزمائشیں سہی تھیں۔ شوہر کی وفات کا غم اور پھر اپنی بیماری اور پھر فوتگی، سب کی اپنی آزمائشیں، سب کے اپنے غم۔ وہ آمنہ حیات تھی، ان سے اس کا کیا مقابلہ، مگر اسے اپنے بچے کے لیے اپنی آزمائش پر پورا اترنا تھا، صبر اور شکر کے ساتھ۔ اچانک ایک بوسیدہ مٹی کے گھر سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ پانی، پانی، کوئی پانی دے دو۔ آواز تیز ہوئی، اس نے ادھ کھلا دروازہ ڈرتے ڈرتے کھول دیا۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت بستر سے لگی بخار سے کانپ رہی تھی۔ مٹی کے گھڑے سے پانی نکال کر اس نے انہیں پلانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی خود کی ایسی حالت تھی کہ پہلے خود ہی اپنا حلق تر کرتی اور وہیں گر جاتی، مگر اس نے انہیں صبر سے پانی پلایا جو رک رک کر پانی حلق میں اتار رہی تھیں۔ دواؤں کا ڈبہ بغل میں ہی ادھ کھلا پڑا تھا، اس نے اس میں سے بخار کی دوا نکال کر پانی کے ساتھ دوبارہ دیا، جسے کھا کر وہ پھر غنودگی میں چلی گئیں۔ وہ بھی لب کھولنے ہی والی تھی کہ پانی پینے اور رات میں وہاں رکنے کی اجازت لیتی، مگر وہ سو چکی تھی، اب وہاں سے جانے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے گھڑے سے سیر ہو کر پانی پیا اور دروازے کی کیل کو مضبوطی سے بند کر کے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاروں طرف کمرے کا جائزہ لینے کے بعد بھی کوئی کھانے کی چیز اسے نظر نہیں آئی۔ اوپر مٹی کے برتن میں سکر پر کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ بھوک سے نڈھال تھی، برتن میں تھوڑا دودھ بچا ہوا تھا۔ وہ خوش ہو گئی اور کہا، ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے بچے کو دودھ مل جائے گا۔ مگر جیسے ہی اس نے حلق میں دودھ کا پہلا قطرہ ڈالا اس کو ابکائی آنے لگی، دودھ خراب ہو چکا تھا۔ اماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے شاید وہ اسے آج ابال نہیں سکی۔ اس نے دل میں سوچا، اپنی ماں کو تو کبھی اماں نہیں کہہ پائی تھی، تو جس میں اس کو اپنی اماں نظر آتی اسے وہ اماں کہتی۔ اپنی ساس کو بھی تو اس نے اماں کہا تھا، مگر وہ اسے بیٹی نہ سمجھ سکی۔ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ وہ خراب دودھ بھی اس نے حلق سے کسی طرح اتار لیا۔ کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد اسے ایک کونے میں لکڑی کی گٹھڑی، پانی کا مٹکا، ایک ٹین کا زنگ آلود صندوق اور ایک چٹائی نظر آئی۔ بمشکل اس نے اماں کی چارپائی کے نزدیک تھوڑی سی جگہ بنا کر چٹائی بچھا دی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، تہجد کا وقت ابھی باقی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ فجر کی اذان کی آواز اس نے نہیں سنی تھی۔ جب تک وہ باہر تھی سنسان سڑک پر چلتی ہوئی، اسے صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہی ڈرا رہی تھیں۔ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، اسے وہ سب بھی پڑھنی تھیں۔ کل شام سے آج تک میں کیا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ، کتنی خوش تھی وہ کل، اور آج یہ اذیت۔ علی کی پہلی تنخواہ جو شاید اس کے جیب میں ہی تھی، اس وقت اور بعد میں سڑک حادثے میں مدد کی خاطر آئے ہوئے لوگوں کی جیبوں میں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ناک کی لونگ اتارنے کے بہانے
کہ تو بیوہ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے کان اور گلے کا زیور، جو اکلوتا زیور تھا جو اس کے مرحوم ابا نے اسے دیا تھا، وہ بھی لے لیا۔ اب بس اللہ تھا اور وہ تھی، اس کے ہاتھ کو کبھی چھوٹنے نہیں دینا تھا۔ اس نے ذرا سے پانی سے کسی طرح وضو کیا اور ٹوٹی چٹائی پر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ تھکن میں وضو کے چھینٹوں سے کمی آئی اور وہ پورے انہماک سے اپنی قضا نمازیں پڑھنے لگی۔ تہجد پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئی، اللہ اکبر کی سزائیں فضا میں بلند ہونے لگیں، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی نمازیں پوری ہونے کے انتظار میں تھا۔ فجر پڑھ کر وہ کبھی نہیں سوتی تھی، مگر وہ 2 راتوں کی جاگی ہوئی نیند حد سے سوا تھی، وہیں پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ اچانک سے اسے اماں کا خیال آیا کہ وہ اتنی دیر سے سو رہی ہیں، کہیں زیادہ طبیعت خراب نہ ہو۔ یہی سوچ کر اس نے چادر کا کونا دھیرے سے ہٹا کر کہا، اماں، اماں اٹھیں، کیسی ہیں آپ؟ میں آمنہ، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا وہ بے ہوش ہیں۔ وہ ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگی۔ پانی کے قطرے پڑنے سے انہیں ہوش آیا، وہ اٹھ بیٹھیں۔ تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیسے گھس آئیں؟ میں نے بہت آوازیں دیں، بہت پکارا اللہ کو، میرے بیٹے کو واپس بھیج دے، مگر اس نے نہیں سنی، وہ آج تک نہیں آیا۔ 7 سال 9 مہینے ہو گئے، کل تک تو 9 دن ہوئے تھے، پتہ نہیں کب سے بے ہوش تھی میں بخار میں۔ تجھے اللہ نے بھیج دیا، کون ہے تو؟ مرنے دیتی مجھے؟ اب جینے کا دل نہیں کرتا۔ تو جانتی ہے کیا میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتا، کہاں ہے، بتا۔ وہ عجیب ہذیانی انداز میں اسے جھنجھوڑنے لگیں۔ وہ خائف سی بس اتنا ہی بول سکی، کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟ میں نہیں جانتی اس کو، کہاں گیا وہ؟ میرا تو کل شوہر مر گیا اور سسرال والوں نے نکال دیا، کوئی نہیں ہے میرا۔ میں جا رہی تھی ادھر سے، آپ کی آواز سنی تو رک گئی۔ رات سے یہاں ہوں، کوئی آسرا نہیں میرا۔ اللہ سے بیٹا مانگا تھا نا آپ نے، اس نے بیٹی دے دی، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پھٹ پڑیں، اور انہوں نے اپنی اور اس نے انہیں اپنی پوری کہانی ایک دوسرے کو کہہ سنائی۔ ان کا 5 سالہ بیٹا گم ہوا تھا۔ وہ ایک شام گھر سے کھیلنے میدان میں گیا تھا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کے دل کا ٹکڑا چرا لیتے ہیں محض چند پیسوں کی خاطر، اتنی بددعائیں اور گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا۔ اس نے جیسے جھرجھری لی اور واپس سے انہیں سنے گئی جو اب اپنی بیوگی کی داستان سنا رہی تھیں، اور کیسے 15 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ ان کا غم سن کر اسے اپنا غم کم لگنے لگا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، اور سب کو اپنا ہی غم ہے کہ وہ بس پریشان حال ہیں۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ رہنے لگی اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ پیسہ سلائی بنائی کر کے ان دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ اماں کے ہاتھوں میں بہت صفائی تھی، وہ مہین نقش و نگار بنا لیتی تھیں جو کہ وہ دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتی۔ نئے مہمان کی آمد کے لیے ٹوپی، سویٹر، موزے، دستانے اماں نے بہت کچھ بنایا تھا، چھوٹے چھوٹے تکیے، کپڑے اور جانے کیا کیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر سوچتی کہ کیسے ساگ روٹی کھا کے بھی اماں کے نسخوں سے اس کے اندر کمزوری کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا، نہ پھل نہ دودھ، بس 2 وقت کی روٹی میں بھی اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ اس کا بچہ تندرست تھا۔ کل ہی سرکاری اسپتال جا کر اس نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے تھے۔ اپنے آنے والے بچے کا سوچ کر اسے خوف آتا کہ اس کا خرچ کیسے پورا ہوگا۔ نئے فرد کے آنے کے بعد کیا ان پیسوں سے گزارا ہو جائے گا؟ وہ سوچتی اور آخرکار عدت پوری ہوتے ہی اسپتال اور اسکول میں نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک میٹرک پاس اور چند آخری مہینوں میں فربہ مائل جسم میں کون اسے نوکری دیتا؟ تب اس نے کم پیسے لے کر گھر پر ہی اغل بغل کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بچے کی پیدائش میں جتنی مشقت سے وہ اس ننھی پری کو اس دنیا میں لے کر آئی تھی، تب اس کے ذہن کے پردے پر صرف ایک نام ہی لہرایا تھا، اور وہ تھا مریم۔ ہاں، وہ مریم علی جو جب اس دنیا میں آئی تھی تب آمنہ نے اسے گود میں لے کر مریم پکارا تھا، اور وہ مسکرا دی تھی جیسے اسے یہ نام پسند آیا ہو۔ ہاں، وہ ایسی ہی تھی،
سب بچوں کی طرح بیجا نہیں روتی تھی، بہت صبر والی تھی، کہیں پر بھی ڈال کر چھوڑ دو گھنٹوں پڑی رہتی، کوئی فرمائش کرتی نہ ہر وقت ماں کو ڈھونڈتی۔ اماں بھی ان دنوں بہت خوش تھیں، مگر سلائی وغیرہ کے کام میں الجھی رہتی تو کبھی کبھی غفلت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ پروان چڑھنے لگی۔ پہلا لفظ اسے اللہ بولنا سیکھا تھا جب وہ 7 مہینے کی تھی۔ دن، مہینے اور سال پر لگا کر جیسے اڑ گئے اور وہ مریم علی سے حافظہ مریم علی ہو گئی۔ آمنہ کی دلی خواہش پر اس نے اس کا داخلہ مدرسے میں کرایا تھا اور گھر پر سب بچوں کے ساتھ اسے مزید تعلیم بھی دیتی گئی۔ 9 سالہ مریم حافظہ بن چکی تھی اور آمنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس میں آدھی محنت اس کی بھی تھی۔ دن بھر اس کے پیچھے لگی رہتی اور سبق دہراتی جاتی۔ اس دن جب مریم کی دستار بندی تھی، اس نے حفظ مکمل کیا تھا۔ آمنہ نے پھر وہ خواب دیکھا جو وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے اسے بار بار آ رہے تھے، جو کہ اس کی دلی خواہش بھی تھی کہ ایک دن وہ اللہ کے گھر کا دیدار ضرور کرے گی۔ اپنی اسی خواہش پر وہ ہر مہینے کچھ پیسے بچا لیتی اور اس زنگ آلود صندوق میں جمع کرتی جاتی، جس کا تالا زنگ لگنے کی وجہ سے کھل نہیں پاتا تھا۔ اماں کے کچھ پرانے کپڑے شاید اس میں تھے، اس لیے انہوں نے اس تالے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی اور وہ اس میں چھوٹے سے سوراخ سے پیسہ ڈالنے لگی تھی۔ اب تو مریم بھی پرائیویٹ میٹرک کر چکی تھی۔ اماں نے اسے کئی زری بوٹے، سلائی بنائی سب سکھا دی تھی، مگر اس کا دل ان سب سے زیادہ خطاطی میں لگتا تھا۔ کیلی گرافی اس کا جنون تھا۔ وہ کبھی کبھی پھول بوٹے ٹانگتے ٹانگتے عربک آیات کندہ کر دیتی، اور وہ یہ سب اتنی مہارت اور خوبصورتی سے کرتی تھی کہ اسے خود یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس نے بنایا ہے۔ ایک دن مریم آمنہ کے پاس آئی۔ امی، مجھے خانہ کعبہ کا غلاف بنانا ہے، کیا مجھے سیاہ مخمل لا دیں گی اور کچھ سنہرے ریشم؟ ہاں میری جان، کیوں نہیں، ضرور بنانا، میں مارکیٹ جاؤں گی تو لا دوں گی۔ آمنہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ بس لا کر دینے کی دیر تھی، اس نے بنانا شروع کر دیا۔ اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف صورتوں کی تلاوت کرتے کرتے بنایا جاتا ہے۔ وہ بھی شروع سے قرآنی صورتیں پڑھتی جاتی اور غلاف تیار کرتی جاتی۔ اس کی تلاوت کی آواز اس چھوٹے سے گھر کو سحر میں لیے رہتی۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں لگی رہتی۔ اس نے اس پر سورہ بقرہ کی آخری رکوع کو بڑی نفاست سے سنہری کیلی گرافی کی تھی۔ جب اس نے پورا غلاف تیار کیا تب تک وہ قرآن پاک کی پوری 114 صورتوں کی تلاوت کر چکی تھی۔ غلاف تیار ہو چکا تھا اور اب بس تھوڑی سی سلائی باقی تھی۔ اس نے سارا کچھ ایسے مکمل کیا تھا کہ قرآن پاک بھی ختم ہو جائے اور غلاف کا سارا کام بھی پورا ہو جائے۔ اس دن وہ بہت خوش تھی جب اس نے تھرموکول سے بنے ماڈل میں اپنا بنایا ہوا غلاف لگا کر اماں کو دکھایا۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں کہ وہ ایک دن اللہ کے گھر تک ضرور پہنچے گی۔ انہوں نے مریم کو جو سکھایا تھا وہ اسے کہیں زیادہ نفاست سے کیا گیا کام تھا۔ آمنہ اس وقت بچوں کو سلائی سکھا رہی تھی اور بچوں نے بھی خانہ کعبہ کے اس ماڈل کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جو خود بھی ایسا شاہکار بنانا چاہتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب آمنہ کے ساتھ مریم نے بچوں کو پڑھانا اور سلائی بنائی سکھانی شروع کر دی تھی۔ اماں کی طبیعت آئے دن خراب رہنے لگی تھی۔ بڑھاپا تو خود ہی ایک مرض ہے اور وہ بستر سے لگ کے رہ گئی تھیں۔ مریم نے اب پرائیویٹ انٹر اور بی ایس سی بھی کر لیا تھا۔ ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ آمنہ انہیں لے کر اسپتال گئی۔ وہاں انہیں داخل کروا کر وہ کچھ دوائیں لینے باہر نکلی۔ باہر ایک جوان عورت زور زور سے رو رہی تھی۔ کوئی میرے بچے کو بچا لو، کوئی میرے بچے کو بچا لو۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آمنہ کے قدم وہیں جم سے گئے۔ کیا ہوا آپ کے بچے کو؟ اس نے ان کے قریب جا کر پوچھا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے بابو، میرے جوان بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ گلا پھاڑ کر روتے ہوئے بولی۔ اندر جا کر دیکھا تو مختلف نالیوں میں جکڑا اس کا بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ بنا پیسے کے ڈاکٹرز آپریشن کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے کافی کوشش کی ڈاکٹرز کو راضی کرنے کی کہ پیسے کا انتظام تھوڑی دیر میں وہ کر دے گی، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں کچھ پیسوں کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔
اماں کی دوائیں لا کر انہیں دے کر وہ گھر آ گئی۔ اس نے صندوق میں پڑا ہوا تالا کھولنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ زنگ آلود تالا کھولنے میں نہیں آ رہا تھا۔ حج پر جانے کی خواہش اور اس کی جمع کردہ رقم، تالے کو کھولنے کی کوشش میں اس کے آنسو روا تھے جو اس کی آنکھوں سے زار و قطار بہہ رہے تھے۔ وہ اب کبھی اللہ کے گھر کو نہیں دیکھ پائے گی۔ کتنے سالوں سے وہ یہ پیسے جمع کر رہی تھی۔ اس کی بچی چھوٹی سے بڑی ہو گئی، اس نے آج تک اسے چھوا تک نہیں تھا۔ کتنے مشکل وقت آئے مگر اس نے اسے کھولا نہیں۔ مگر آج یہ کیا ہو گیا کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو ہار گئی۔ ہاں، زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہر خواہش اس کے آگے ہار دینا چاہیے۔ اس نے تالے کو پوری طاقت سے ہتھوڑے سے دے مارا، تالا ٹوٹ گیا تھا۔ اتنے پیسے کو وہ جلدی گن نہیں سکتی تھی، اس لیے بس اماں کے پرانے کپڑے اس سے نکالے اور صندوق اٹھا کر بنا گنے اس ماں کو دے آئی جس کے بیٹے کے پاس وقت بہت کم تھا، اور بس اتنا ہی کہا، رکھ لو، مجھے نہیں پتا اس میں کتنے پیسے ہیں، مگر اتنے تو ضرور ہوں گے کہ تمہارے بچے کا علاج ہو جائے۔ اللہ تمہارے بچے کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور وہ رکی نہیں، ہاسپٹل کے اندر اماں کے روم کی طرف چلی گئی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب بہت خالی خالی سی لگ رہی تھی، جیسے اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، کبھی نہ اپنی بچی کی شادی کا سوچا، نہ ہی کسی اور چیز کی خواہش کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی بچی کو ایک محفوظ ہاتھوں میں دیں گے اور اس میں اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اماں گھر آ چکی تھیں، وہ اب ٹھیک تھیں تو اسپتال والوں نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان دنوں بھی ان بوڑھی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار تھا۔ امی، وانیہ کا خط آیا ہے، اس میں اس نے لکھا ہے، خانہ کعبہ کا ماڈل جو میں نے اسے اس کی شادی کے تحفے میں دیا تھا، وہ اس کے شوہر نے ان کے آفس میں لگانے کے لیے اپنے باس کو تحفے میں دے دیا، اور وہ انہیں اتنا پسند آیا ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں بلایا ہے۔ انہوں نے مجھے بیسٹ کیلیگرافر آف دا ورلڈ کہا ہے۔ وہ کچھ دن میں ہمارا ویزا اور ٹکٹ بھیج دیں گے، پاسپورٹ ہمیں خود بنوانا ہوگا امی۔ مریم نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ آمنہ نے خط اس کے ہاتھ سے لے کر بار بار پڑھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ کون کہتا ہے معجزے انبیاء کے زمانے میں ہی ہوتے تھے؟ آج بھی معجزے ہوتے ہیں، اگر انسان دل سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسے یاد آیا کیسے پیسے کی تنگی کی وجہ سے مریم نے دل پر پتھر رکھ کر وہ تحفہ اپنی دوست وانیہ کے نکاح میں دے دیا تھا، اور پھر وہ سعودی عرب جا رہی تھی اپنے شوہر کے ہمراہ۔ تبھی مریم کو اس کا خیال آیا کہ اس کے ہاتھ سے بنا وہ غلاف مکہ کی سرزمین تک تو پہنچ جائے گا، اور بس اس نے دے دیا۔ آج اتنے دن بعد جب وہ اپنے وہاں جانے کی خواہش کو مار کر اس بچے کی ماں کو وہ پیسے دے آئی تو اللہ نے اسے ایسے نواز دیا۔ اماں کو بس اس کے خواب اور اس کی خواہش کا پتہ تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے تیری سن لی آمنہ، میری کیوں نہیں سنی؟ میں تو آج بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے نہیں تھکتی، مگر مجھے یقین ہے جب میں اللہ کے گھر جاؤں گی اور میں تب اس سے مانگوں گی تو وہ ضرور میرا بیٹا مجھے واپس دے گا۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کا انتظار کروں گی۔ میرا برہان جانے کہاں ہوگا؟ میں انہیں دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ سکی، ہاں، خانہ کعبہ پر ڈالی گئی پہلی نظر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر دنیا کی نہیں، آخرت کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ مگر آپ کی سانس آپ کے بیٹے سے ملنے سے مشروط ہے تو آپ وہ مانگ لینا اماں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئیں۔ جینے کی نئی وجہ جیسے انہیں مل گئی اور وہ پہلے سے بہت بہتر نظر آنے لگیں۔ آنے والے دن بہت تیزی سے گزرے۔ پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، سامان سب تیار ہو چکا تھا۔ جب وہ تینوں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں، اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہی میقات کا اعلان ہو گیا تھا، اور انہوں نے عمرے کی نیت اور لبیک کا ورد شروع کر دیا تھا۔ اب وہ احرام میں آ چکی تھیں۔ جدہ پہنچ کر انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہیں لینے گاڑی کے ساتھ اس کی دوست اور اس کا شوہر موجود تھے، جنہیں قصوہ فیکٹری سے بھیجا گیا تھا، اسے ان کے کوارٹر تک پہنچانے کے لیے اور پھر عمرے کے لیے لے کر جانے کے لیے۔ تین آپ دیدہ آنکھیں جب عمرہ کر کے فارغ ہوئیں تو ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا کہ فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔
اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم تھا۔ دوسرے دن سے ہی مریم کو مکہ کی قصوہ فیکٹری میں اپوائنٹ کر لیا گیا۔ اس کا کام اتنا اچھا تھا کہ ٹریننگ کی ضرورت اسے نہیں تھی، تو فوراً ہی اس نے کام شروع کر دیا۔ مصنوعی غلاف سے لے کر اصلی غلاف تک کا سفر جو اس نے طے کیا تھا وہ بس ایک خواب سا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اگلے ہی پل آنکھ کھلے گی اور وہ خواب تحلیل ہو جائے گا۔ زبان کی وجہ سے انہیں شروع میں تھوڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر بعد میں وہ سیکھ گئی تھیں۔ مریم کو فیکٹری کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ سروس بھی تھی اور رہائش بھی بہت اچھے کوارٹر میں دی گئی تھی، جہاں سے نماز پڑھنے حرم جانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ رمضان کے آخری کچھ دن باقی تھے۔ وہ تینوں باقاعدگی سے قیام اللیل پڑھنے حرم آ رہی تھیں۔ اماں کی ویل چیئر گھسیٹتی مریم آمنہ کے ساتھ انہیں چھوڑ کر زمزم پینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اماں چیئر پر نہیں تھیں۔ دونوں بے چینی سے انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہیں، وہ بھی اپنے پیروں پہ۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، یہ سوچ کر اغل بغل میں ہی دیکھ رہی تھیں۔ اماں اماں کی پکار مگر بے سود، وہ کہیں نہیں تھیں۔ آخر تھک کر وہ دونوں وہیں ان کا انتظار کرنے لگیں اور ان کے ملنے کی دعائیں مانگنے لگیں۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے، اماں کسی کے ہمراہ آتی دکھائی دیں۔ ایک لمبا چوڑا وجی مرد جس نے احرام پہنا ہوا تھا، ان کے ساتھ وہ آئی تھیں۔ آمنہ، میں نہ کہتی تھی میرا بیٹا آئے گا، وہ زندہ ہے، میرا دل گواہی دیتا تھا، اسے کچھ ہوتا تو میں اتنے سال زندہ نہ رہتی۔ یہ برہان ہے، میں نے اس کے کندھے کا نشان دیکھا اور اس کے پیچھے چل دی۔ یہ نشان بہت عجیب تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے سوچا ایسا نشان تو کبھی کسی بچے کو نہیں ہوتا، جلنے کا نشان، جیسے جلایا گیا ہو۔ آج اسی نشان اور احرام کی وجہ سے کندھا کھلا تھا اور مجھے میرا بچہ مل گیا۔ کہتے کہتے اماں روتی جاتی۔ برہان چائلڈ ٹریفکنگ والوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ وہ اسے بے ہوش کر کے دوسرے شہر لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا، اس کو ایک امیر کبیر شخص جن کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے اسے ان لوگوں سے خرید لیا۔ اس نے اچھی زندگی گزاری۔ ان کے ساتھ وہ کچھ دن انڈیا میں رہا اور پھر سعودی عرب آ گیا۔ دونوں ماں باپ بھی کار ایکسیڈنٹ میں نہیں رہے۔ وہ یہاں کنگ فہد یونیورسٹی میں لیکچرر بن گیا ہے۔ اسے تھوڑا اپنی ماں کا یاد تھا کیونکہ وہ اس وقت 5 سال کا تھا، اور سب جو بتا رہی تھیں وہ خوفناک رات وہ کبھی بھول نہیں پایا تھا جب وہ لوگ اسے لے کر گئے تھے۔ عید سے پہلے اللہ کا یہ تحفہ، وہ روئیں یا ہنسیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ اب اس کا نام حمزہ تھا۔ اس کا عمرہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ چھٹی میں دہران سے مکہ عمرہ کرنے آتا تھا۔ اس نے اپنی اماں کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی جو ابھی ہوٹل میں رکا ہوا تھا، اور عید کے بعد وہ واپس دہران جانے والا تھا۔ آمنہ اور مریم تو پہلی بار ایسا منظر دیکھ رہی تھیں جو وہ بس قصوں اور کہانیوں میں ہی سنتی آئی تھیں۔ وہ پتھر کے بت کی طرح بس ان دونوں ماں بیٹے کا ملن دیکھ رہی تھیں۔ اب وہ دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ وہ صرف اماں کی دعا کا انعام نہیں تھا، وہ اس لڑکے کی بھی دعا تھی کہ اللہ اسے اس کے حقیقی رشتے سے ملا دے۔ جب دعا کو یقین کے ساتھ مانگو گے تو وہ کیوں نہیں سنے گا؟ عید کے دن اماں نے اعلان کر دیا کہ وہ مریم کو اپنی بہو بنائیں گی۔ حمزہ کو اپنی ماں کا فیصلہ دل سے قبول تھا۔ امام کعبہ نے ان کا نکاح پڑھوایا اور اتنے لوگوں نے ان کی خوشنما زندگی کی دعائیں کی۔ ایک کے بعد ایک معجزے۔ یہ انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تھا، یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے ایسے معجزے۔ اگلے دن وہ لوگ حمزہ کی گاڑی میں مدینہ گئے اور ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ آمنہ تو سجدہ شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ اب بس اس کی ایک خواہش باقی تھی، وہ تھی حج کی۔ جنت کے اس ٹکڑے یعنی گرین کارپٹ پر رو رو کے دعا کی جس میں بس 2 مہینے ہی باقی تھے اور وہ اسی سالے سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ حج کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ تمام حجاج کرام کے ساتھ ان چاروں کا نام بھی شامل ہو گیا تھا۔ غلاف کعبہ کو اوپر کر کے نیچے کے حصے کو سفید کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ غلاف کعبہ کو حج کے وقت بے حرمتی سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدام تھے۔ عمرہ اور وزٹ ویزا کو روک دیا گیا تھا۔ ان تینوں عورتوں کو ان کا محرم مل گیا تھا جو ان کے حج کے سفر میں ان کے ساتھ گامزن تھا۔ آمنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے سارے خواب سچ ہو رہے تھے۔
جیسے جیسے مناظر وہ خواب میں دیکھتی تھی سب حقیقت بن کر سامنے آ رہے تھے۔ عرفات کے میدان میں بارش میں اس کا رو رو کر دعائیں مانگنا، مزدلفہ میں کنکریاں چننا اور جمرات کی طرف کنکری مارنے جاتے ہوئے اس کی چپل کا ٹوٹنا، اور ننگے پاؤں تپتی دھوپ میں جمرات کی طرف جانا، سب تو سچ ہو گئے تھے۔ طواف زیارت بھی قربانی کے ہونے کے بعد انہوں نے 10 ذی الحج کو پورا کیا، پھر 11 اور 12 کو کنکریاں مار کر منا سے نکل گئے تھے۔ حج کے سارے ارکان بہت خوش اسلوبی سے ان چاروں نے پورے کیے۔ اماں کو بھی اپنے بیٹے کی ہمراہی میں حج میں بہت آسانی ہوئی تھی، ورنہ ضعیف لوگ جن کے جوان بچے ساتھ نہیں ہوتے وہ نئی جگہ میں خوار ہو جاتے ہیں۔ حرم پہنچ کر ان تینوں کو اب طواف وداع کرنا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں نہیں رہتے تھے۔ بس آمنہ ہی تھی جو مکہ سے دہران جانے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ وہ مکہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اسے اس جگہ سے عشق تھا اور اسے طواف وداع نہیں کرنا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ شکر کے نوافل ادا کرتی جاتی۔ اس کی پوری زندگی فلم کی مانند اس کے ذہن کے پردے پر چل رہی تھی، اور کلائمیکس، ہاں وہ کیا تھا اس کی زندگی کا؟ جب وہ تینوں طواف وداع کر کر واپس آئے تو آمنہ سجدے میں تھی۔ کافی دیر تک جب انہوں نے اسے سجدے کی حالت میں دیکھا تو مریم نے ان کا کندھا ہلایا، امی امی، مگر یہ کیا؟ وہاں تو ٹھنڈا وجود تھا جو ایک طرف لڑھک گیا۔ مریم کی چیخ اور تدفین، ہاں حرم میں نماز جنازہ، یہ تھا اس کی زندگی کی فلم کا کلائمیکس۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا خوبصورت اختتام کبھی سوچ نہیں سکی تھی۔ کچھ سال بعد آمنہ اسکول آف کیلیگرافی کا انعقاد بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ مریم نے بہت محنت کی تھی سعودی عرب میں اپنی ماں کے نام سے اسکول کھولنے کی۔ حمزہ نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اور آج وہ اس مقام پر تھی کہ ہر سرخی میں اس کی کیلیگرافی کی دھوم تھی، جو اب اپنا اسکول بھی کھولنے جا رہی تھی، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ آخر کو وہ اس ماں کی بیٹی تھی جس نے صبر اور شکر کا دامن تھام کر اس کی پرورش کی تھی۔ تو یہ ہے اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام جو مجھے بھیجی سائمہ صدیقی نے نئی دہلی سے۔ اور یہ اتنی خوبصورت کہانی جس میں ہمیں صبر، شکر، دعاؤں کی اہمیت، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے لیے خوش گمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں مجھ سے جیسا گمان کرو میں تمہیں ویسا ہی عطا کروں گا، جس کا پورا اس کہانی کا جو میں نے نچوڑ پایا وہ یہی تھا کہ انسان کو صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور جو اس کی زندگی میں ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور آئندہ زندگی کے لیے خوش گمان رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت رکھنی ہے۔ مطلب آپ کو یہ امید ہونی چاہیے کہ جو بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ معجزے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، بس معجزوں پر یقین کرنا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔